السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ بھائی جو بھی جانور جن کی بھی قربانی ہو سکتی ہے ان میں کس جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے، تب جا کے قربانی مانی جائے گی۔ تو یاد رکھیں، قربانی کے جانوروں میں جو عمر کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اگر کہیں پر اونٹ کی قربانی دی جا رہی ہے، اونٹ یا اونٹنی کی، دونوں اس میں آئیں گے، اونٹ یا اونٹنی، تو اس کی عمر کم سے کم 5 سال کی ہونی چاہیے۔ 5 سال سے زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے اور افضل ہے اور اچھا ہے، بہتر طریقہ ہے۔ لیکن بہرحال اونٹ اور اونٹنی کی قربانی ہو رہی ہے تو 5 سال سے 2 دن 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں مانی جائے گی، قربانی ہرگز نہیں ہوگی۔ تو یہ اونٹ کا مسئلہ ہو گیا۔ گائے میں جو ہے اس کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے۔ 2 سال سے کم کی عمر گائے کی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب گائے جب کہا گیا تو گائے میں بیل، سانڈ، بھینس اور بھینسا، یہ 5 جانور آ جاتے ہیں۔ ان کی قربانی جب بھی کی جائے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی عمر کم سے کم 2 سال کی ہونی چاہیے۔ 2 سال سے تھوڑا بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ 2 سال سے زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، افضل طریقہ ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے۔ فرماتے ہیں کہ بکری کی جب بات آئی تو کہتے ہیں کہ بکری کی عمر 1 سال کی ہونی چاہیے۔ بکری کی عمر 1 سال کی ہونی چاہیے۔ اب اس میں بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، انڈو، یہ سارے جانور آ جاتے ہیں۔ جب ان کی قربانی کی جائے گی تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی عمر کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے۔ 1 سال سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، 1 سال سے زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، افضل طریقہ ہے۔ تو یہ ہو گئے قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے تو 5 سال ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں، زیادہ چل جائے گا۔ بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، سانڈ ہے، ان کی قربانی اگر کی جاتی ہے تو ان کی عمر کم سے کم 2 سال کی ہونی چاہیے۔ اس سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، افضل طریقہ ہے۔ بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، انڈو ہے، اگر ان کی قربانی کی جا رہی ہے تو ان کی عمر کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے۔ 1 سال سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، 1 سال سے زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ فرماتے ہیں ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، ان کی عمروں میں کے بارے میں بتایا گیا کہ عمر کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے۔ لیکن بھیڑ اور دمبا جو ہوتے ہیں وہ تندرست ہوتے ہیں، موٹے، تازے، لمبے ہوتے ہیں۔ دکھنے میں 6 مہینے کا بچہ بھی کبھی کبھی 1 سال کا لگتا ہے، ایسا ہوتا ہے بھیڑ اور دمبے میں۔ تو وہی فرماتے ہیں، شریعت کا مسئلہ ہے کہ بھیڑ اور دمبے کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر وہ تندرست ہیں، موٹے تازے ہیں، لمبے چوڑے ہیں اور دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے 1 سال کا بچہ ہے، 1 سال کا جانور ہے، حالانکہ وہ 6 مہینے کا ہے، لیکن دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ 1 سال کا ہے، تو اس کی تندرستی، اس کے موٹاپے، اس کے لمبے چوڑے ہونے کی وجہ سے 1 سال کا معلوم ہونے کی بنیاد پر اس کی قربانی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوئے، کوئی حرج نہیں ہے، بھلے سے وہ 6 مہینے کا بچہ ہے۔ یہ 6 مہینے والا مسئلہ صرف بھیڑ اور دمبا کے لیے ہے۔ بھیڑ
اور دمبا کے لیے، بکری بکرا ان سب کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ 1 سال ہی ہونا چاہیے۔ صرف بھیڑ اور دمبا جو ہے ان کا 6 مہینے کا بچہ اگر دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹس کے ذریعے یا پھر میسج کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔